120 words they make up 50% of the Quran. وہ بار بار آتے ہیں, ریپیٹ ہوتے ہیں. 600 words they make up 85.2% of the Quran. Almost 92% الحمدللہ آپ کو اردو میں بھی مل جاتے ہیں. کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا ٹرانسلیشن آف دا قرآن, کیونکہ قرآن کو کوئی آپ کے لیے نہیں ٹرانسلیٹ کرتا. میں نے اپنا موٹو رکھا وہ یہ تھا, ٹو میک اسلامک ایجوکیشن یونیورسل, فری, اسٹیٹ آف آرٹ, اویلیبل ٹو ایوری سنگل ہیومن بینگ ود اے سنگل کلک. میڈیکل کا ہی کہوں نا, ایز این ڈاکٹر آئی فیل کہ یار ہم 10-15 سال میں آپ کو شاید پرسکرپشن کے لیے یہ بیسڈ ڈاکٹر ہوگا. وہ آپ کو چھوٹے موٹے جتنے پرابلمس ہیں 99.99% وہ بتا دیں. آپ کا جو برین ہے اس کے اندر 100 بلین نیورونز ہیں. اس خدا نے آپ کے لیے کسٹمائزڈ میسج بھیجا ہوا ہے. آپ اپنی زندگی سے یار 100 گھنٹے نہیں نکال سکتے یار میں اس کو سمجھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسٹارٹ اپ پاکستان کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوال امین. آج ہم یہاں پر ایک پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں اوبویسلی, اور ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ ہیں جو کہ ایک انفلوئنشیل پرسنالٹی ہیں. انہوں نے کیا 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 ہے اس کی فہرست تو کافی لمبی ہے, لیکن اگر شارٹ فارم میں کہا جائے تو یہ خود ایک ڈاکٹر ہیں, ENT اسپیشلسٹ ہیں, ایئر نوز اینڈ تھروٹ. اور یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈاکٹر کے ایک شعبے سے ہٹ کے بہت سارے کام کیے. ان میں جو ہے فری قرآن ایجوکیشن سر فہرست ہے, جو کہ بہت بڑی بات ہے. بہت آج کل کے زمانے میں اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو میرے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے. فری قرآن ایجوکیشن ہے ان کے سر فہرست اس کے اندر. اور باقی انہوں نے جو ہے اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا ہے, وہ ہم ان سے پوچھیں گے بھی. لیکن ہم جو ہے ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. انہوں نے ٹریننگ سیشنز بھی کیے. تو السلام علیکم ڈاکٹر معاذ اسلم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شوال بھائی, اٹس این آنر فار می ٹو بی ہیئر اور آئی لک فارورڈ ٹو آور پوڈ کاسٹ. فار می ایز ویل کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اسٹارٹ اپ پاکستان کو ٹائم دیا. آپ سے میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ آپ نے ایک تو فری قرآن ایجوکیشن جو ہے اس پہ تو ہم آتے ہیں, لیکن پہلے میں آپ سے وہ اسٹیٹسٹکس پوچھوں گا جو کہ لوگوں کے لیے, میں نے آپ کی ایک اسپیچ دیکھی تھی کہ سب سے آسانی جو ہے وہ, کیونکہ قرآن کو ایک ایسی کتاب ہے جو کہ پاکیزہ تو ہے اس کو, لیکن آج کل انفارچونیٹلی ہماری یوتھ ہے جو ایسا سم ہاؤ سمجھتی ہے کہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. تو حالانکہ دین آسان ہے, وی ہیو ہرڈ اٹ آلریڈی. تو قرآن کو سمجھنا کس طرح سے آسانی لا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایکسلنٹ کوشچن اس میں شوال بھائی کہ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا فری قرآن ایجوکیشن کا اسٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں, پھر قرآن کا بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتا دیتا ہوں. فری قرآن ایجوکیشن کے اس وقت شوال بھائی اپروکسیمیٹلی صرف یوٹیوب پہ 10 ملین سبسکرائبرز ہیں الحمدللہ. 1.7 ملین سبسکرائبرز ہیں انگلش لینگویج کے, 70+ لینگویجز میں ہے, 40+ اسکالرس کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں 25+ کنٹریز میں الحمدللہ. وی آر بلڈنگ ورلڈز لارجسٹ قرآن سینٹر نیئر اسلام آباد الحمدللہ, مین جی ٹی روڈ پہ انشاءاللہ. اس کے بعد ہم ساتھ وی ہیو پروفیشنل اسٹوڈیوز اور ہیوج ٹیم ورکنگ فل ٹائم پروفیشنلی on making Islamic. اور یہ کہاں پہ ہے, یہ کہاں بیسڈ ہے؟ Depends on 25 different countries. جیسا ہمارا جو انیمیشن اسٹوڈیو ہے, it's based in Jakarta, Indonesia. اور all of these teams, they're working full time to make Islamic education universal, free, state of art and available to every single human being, جو کہ ہمارا 15 سال سے موٹو بھی ہے. جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کتنا آسان ہے, میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ 120 words they make up 50% of the Quran. وہ بار بار آتے ہیں, ریپیٹ ہوتے ہیں. 600 words they make up 85.2% of the Quran. Out of the words used in Quran, اب یہ علماء کی پراپر تحقیق ہے کہ almost 92% الحمدللہ اردو زبان کیونکہ ڈرائیو ہوئی تھی عربک میں, تو آپ کو اردو میں بھی مل جاتے ہیں. یعنی ہمارے لیے جو اردو بولتے ہیں لوگ, ان کے لیے یہ مزید آسان ہے. مطلب ہمارے جو ڈیلی ہم جو اردو کے اندر ورڈز بول رہے ہیں وہ قرآن کے اندر وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اینڈ ہاؤ مینی پرسنٹیج آف 92%. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کو لیں تو حمد, رب, رحیم, رحمان, یوم, دین, مالک, غیر, غضب سے مغضوب, ذلیل سے ظالم, یہ سب آپ کی اپنی اردو زبان میں موجود ہے, کیونکہ اردو بعد میں ڈرائیو ہوئی تھی عربک سے. اب آپ کے پاس اگر ایک غیر مسلم آئے اور وہ آ کے پوچھے شوال بھائی کہ ایک کتاب بتا دیں, کیونکہ اسٹارٹ اپ پاکستان اٹس اویلیبل ان سو مینی ڈفرینٹ کنٹریز آف دا ورلڈ. آپ کہیں فار ایگزامپل دبئی میں ہیں, کہیں بھی ہیں, ایک نان مسلم آ جاتا ہے, وہ آ کے کہتے ہیں کہ ایک کتاب بتا دیں جس کو اگر میں سمجھ لوں تو میں آئی ول بی سکسیزفل ان دس ورلڈ اینڈ دا نیکسٹ.
تو آپ میں ہم سب کون سی بولیں گے کتاب؟ نو ڈاؤٹ قرآن کریم. نو ڈاؤٹ. وہی شخص مڑ کے آپ سے مجھ سے ہم سب سے پوچھ لے پھر تو آپ کو یقیناً خود سمجھ آتی ہوگی. تو ہم سب یا 99.99% آف اس ول سے واٹ کہ ہم کہ یار ہمیں تو ایک لفظ ایک آیت ایگزیکٹلی ایک رکوع نہیں سمجھ آتا. اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ آپ کا ایک ریلیٹیو ہو اور وہ بھوک سے فاقے کر رہا ہو, اس کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو, چھوٹے چھوٹے بچے اس کے بلک رہے ہوں, رو رہے ہوں, سسک رہے ہوں, اس کی اپنی لائف ڈسٹربڈ ہو اس کی وجہ سے, اور آپ اس کو وہاں سے دبئی سے ایک چیک لکھ کے بھیجتے ہیں 3 لاکھ کا, 4 لاکھ کا, 5 لاکھ کا. اچھا, وہ اس چیک کو رکھ لے, روز اس کو نکال کے چومے, اس کو پھر ایک بہت ہی خوبصورت سی تشتری میں وہ رکھ دے. صحیح. اس کے بعد یہ ہے کہ روز اس کو دیکھے, اس کو عقیدت کرے, پھر واپس اسی تشتری میں واپس رکھ دے. اب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے, دیٹ از فائن, وہ ایک رسپیکٹ ہے اس میں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یار اس کا ایک پرپس تھا نا, یعنی وہ نہیں ہو رہا, آپ نے وہ نہیں ہو رہا نا. آپ دیکھیں جو قرآن کریم تھا اس کا ایک پرپس تھا, دیٹ واز ٹو گائیڈ یو, ٹو ہیلپ یو ان ایوری ایسپیکٹ آف یور لائف. اور انفارچونیٹلی سب سے آخری کونے میں ہم نے سنا, بلکہ اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ ایک دفعہ ایک گھر تھا, یہ جس طرح ایک ضرب المثل ہوتی ہے کہ اس میں کسی نے کہا کہ آپ یہ ایک ایسا خط ہے یا ایک ایسا رکا ہے, اس کو آپ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ کوئی نہیں دیکھے گا. انہوں نے رکھ دیا, وہ جو گھر کی خاتون تھیں. کچھ عرصے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ اب وہ لے آئیں, تو وہ لے آئیں. انہوں نے کہا کہ اس دوران کسی نے دیکھا تو نہیں؟ انہوں نے کہا کسی نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے پوچھے اپنے کہاں رکھا؟ تو انفارچونیٹلی انہوں نے بولے میں نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہوا تھا. اور زیادہ تر ہم چیزیں قرآن کریم کے اندر رکھتے ہیں, مطلب اس کو تو کسی نے امیجن نہیں کرنا کہ ہاتھ نہیں لگا. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ یہ شوال بھی اٹس اے پٹی. یہ کتاب جو سی ہے نا, اٹس لائک اے فلاسفر اسٹون. اٹ ہیز, مطلب ایک فلاسفر اسٹون سے مراد یہ کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ کسی شخص کو اگر اس کی زندگی میں آتی ہے نا تو اس کو وہ سونا بنا دیتی ہے. سوری ٹو کٹ یو دیر. یہاں پہ وہ بات مجھے سامنے آتی ہے کہ ایک شاعر کو بھیجا گیا تھا کہ یار یہ کلام جو ہے تم یہ پڑھ کے دیکھو کہ یہ کسی انسان کا ہے یا ایک کسی اور طرف سے آیا ہے. تو اس نے وہ پڑھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا کہ یار یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ سیرہ میں واقعات ملتے ہیں کہ اتنے واقعات ہیں کہ لوگوں کو اگر حج سے مراد جو اسلام سے پہلے جو لوگ آتے تھے طواف کرنے اور وہ سارا کرنے آتے تھے اپنے بتوں وغیرہ کو, تو اس میں کفار وہ باہر کیمپ لگا کے ان کو یہ بتاتے تھے ان سرداروں کو کہ اندر آپ کو ایک آواز آئے گی اور ایک شخص ہے وہ جادو کر رہا ہے, نوز باللہ, وہ یہ کہتے تھے. اور وہ آپ کو جیسی آواز آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ جادو ہونے لگا ہے. تو جیسی وہ آواز آئے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے آپ نے دوسری طرف بھاگنا شروع کر دینا, کیونکہ اگر آپ نے وہ سن لیا تو پھر آپ کو مسلمان ہونے سے یا اس دین میں داخل ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. اچھا, تو یہ ایک اس میں واقعہ ملتا ہے کہ تائی قبیلے کے جو سردار تھے وہ اسی طرح انہیں آواز آئی, وہ قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا, تو انہوں نے فوراً کان میں انگلیاں ڈال کے بھاگنا شروع کیا دوسری طرف, کیونکہ سمجھ آ جاتی تھی ان کو کہ یہ کلام عام کلام نہیں ہے. یہ تو آپ سوچیں کہ ایک الزام جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا وہ جادو کا تھا. اب آپ, اور وہ انہی ورڈز پہ تھا نا. اب آپ سوچیں کہ جب وہ بھاگ رہے تھے دوسری طرف تب انہوں نے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اتنے بڑے قبیلے کا اتنا بڑا سردار ہوں, میں کیوں ڈر رہا ہوں اس چیز سے. اور مزے کی بات سر کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ہم کسی بھی شاعر کو لے لیں اس کو اتنا ایڈمائر کیا جاتا ہے. میں اس کو اس چیز کو ڈسکریج نہیں کر رہا. پوئٹری از این آرٹ, اردو بھی از اے لینگویج آف پوئٹس, لیکن اگر ہم پوئٹس کو دیکھتے ہیں ان کو اتنا ایڈمائر کیا جاتا ہے, ان کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے. کسی جو ایک مصنف ہے اگر اس نے کوئی بھی کسی دو بندوں کے درمیان مکالمہ لکھا ہے چاہے وہ کتنا بھی طویل ہو, لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں, لوگ ناولز پڑھتے ہیں, راتوں رات جاگتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ خدا کا لکھا ہوا کلام جو ہے ہم نے ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے. پھر اس میں یہ کہ دیکھیں جو قرآن کی سمجھ ہے نا, اٹس لائک دیٹ لین یا فاؤنڈیشن جو آپ کسی بلڈنگ کی لے ڈاؤن کرتے ہیں. اب جیسے ہمارے ساتھ 40 سے زیادہ علماء کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ, تو اس میں بہت سارا آپ کو سیرہ کا بھی ملے گا, آپ کو ہسٹری کا بھی ملے گا, آپ کو ہر ایسپیکٹ کا ملے گا, حدیث کا ملے گا, سب کچھ ملے گا. لیکن آپ اپنی لین یا فاؤنڈیشن تو ڈالیں نا, یعنی آپ کو قرآن تو سمجھ آنا چاہیے. تو آپ کی زندگی کا بیر منیمم ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بڑوں نے, ہمارے علماء نے ایسا کام کر کے رکھا ہوا ہے شوال بھائی کہ
آپ اگر اپنی زندگی کے صرف 12 گھنٹے دیتے ہیں تو آپ کو نماز اپنی پوری عمر سمجھ آئے گی. صرف 12 گھنٹے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں انشاءاللہ. اگر آپ 100 گھنٹے دیتے ہیں اور ملٹیپل اسکالرز نے ملٹیپل طریقوں سے کر کے ان کو رکھا ہوا ہے اور اٹس فری آف کاسٹ اویلیبل ٹو ایوری ہیومن بینگ, آپ اپنی زندگی کے 100 سے 120 گھنٹے دیتے ہیں تو آپ کو قرآن کریم سمجھ آئے گا جب آپ رمضان میں کھڑے ہوں گے نماز کے لیے یا ویسے اپنی زندگی میں نماز کے لیے. اب 100 گھنٹے کیا ہے؟ 100 گھنٹے تو ہم ایک آن ایوریج ایک گیم پہ, ایک ویڈیو گیم پہ ہم لگا دیتے ہیں, ایک ٹی وی سیزن پہ ہم لگا دیتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کو قرآن سمجھ آنے لگ جائے, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں. ایک دفعہ میں گیا ادھر دبئی میں, کیونکہ ابھی وہ ڈسکشن ہو رہی تھی اسٹارٹ اپ پاکستان میں, ادھر قرآن گارڈن ہے. اچھا میں وہ قرآن گارڈن گھوم پھر کے جب اگلی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے, مغرب کا وقت تھا, وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تین ہی وزیتون کے, وہ اللہ تعالیٰ ان 2 درختوں کی نا وہ قسم کھا رہے تھے. اب دیکھیں گے وہ جب میں سن رہا تھا تو میرے دل پہ کیا گزری تھی, کیونکہ اس قرآن گارڈن میں انہوں نے اسی طرح کی چیزیں, وہ مطلب ہر طرح کا وہ پودا اور وہ سارا رکھا ہوا, اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کو ساتھ ساتھ آتی ہے. اچھا اب اگین اب اس میں جیسے آپ اردو کی آپ شاعری کی بات کر رہے تھے, اردو کی ایک شعر ہے بڑا سمپل سا, 2 لفظ پہ کہ ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے. 2 لفظ ہیں, ایسے ایسے اور کیسے کیسے, لیکن کیا خوبصورتی ہے, کیا اس کی وہ امپیکٹ ہے. 2 لفظ. اچھا اگر آپ اس کو انگلش میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کریں تو وہ بن جائے گا دس بیکیم دیٹ, دیٹ بیکیم دس. اسی لیے جو قرآن کریم کی آپ کو ٹرانسلیشن بھی ملتی ہے ان پہ لکھا ہوتا ہے ٹرانسلیشن آف دا میننگز آف دا قرآن. کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا ٹرانسلیشن آف دا قرآن, کیونکہ قرآن کو کوئی آپ کے لیے نہیں ٹرانسلیٹ کرتا, لیکن اونلی ٹرانسلیٹ اینڈ ٹرائی ٹو ٹرانسلیٹ دا میننگز آف دا قرآن. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی, اب ہو سکتا ہے آپ کو ایک بڑی ہائی لیول میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے اور اس میں صرف پیسوں کی اور ان ساری کی باتیں ہوں, پھر آپ آیت آتی ہے, آپ کو امام صاحب سنا رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب آپ دیکھیں آپ کو آپ کے دل میں ایک کیفیت آئے گی کہ یار یہ جو کمپٹیشن تھا یہ مجھے قبر تک میں مطلب اسی چیز میں پڑے رہے تم لوگ, حتیٰ کہ یہاں کہ تمہاری آنکھ کھلی. اچھا اب اسی طرح سورہ اثر ہے, باقی سارا ہے. اب میں آپ کو صرف سورہ اثر کا اگر میں 1-2 منٹ میں بتاؤں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عربک میں نا ایک ہوتا ہے آپ کسی کلاس روم میں جائیں, آپ کہیں گے یار, یا اپنے بچے کے پاس آپ جائیں کہ آج تیری خیر نہیں ہے. ایک ہوتا ہے آپ جائیں آپ کہیں کہ بیٹا قسم سے آج تیری خیر نہیں ہے. ایک ہے آپ جا کے کہیں کہ بیٹا قسم سے آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیری خیر نہیں ہے, آج تو نہیں بچتا. ایک ہے کہ آپ جا کے کہیں قسم سے بیٹا آج کوئی شک نہیں ہے, تجھے اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ آج بے شک تو نہیں بچے گا. اب دیکھیں یہ وہی بات ہے لیکن اس کا ایمفیسس فرق ہے. اب عربک میں ایمفیسس کے لیے آپ 3-4 چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں اس میں آپ کو تو یہ لگے نا انسان خسارے میں نہیں. سب سے پہلے قسم کھائے گی, والعصر قسم ایمفیسس ایڈ کرتی ہے. پھر انا کا لفظ کے بغیر بھی شاید وہ لفظ مطلب پورا ہو جاتا ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک اس میں آپ ایڈ. اچھا پھر الانسان یعنی اس میں مطلب اسپیسیفائی کیا گیا. پھر اس کے بعد لام زبر کا پھر ایک لام تاکید کہتے ہیں, کور ایڈیشن کی گئی. اب دیکھیں دس از سم تھنگ یو کین اونلی اسٹارٹ ٹو اپریشیٹ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو. اب جیسے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھیں کوئی بھی زندگی میں آپ کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے. جس طرح ابھی علی بھائی کے ساتھ ہم گپ شپ لگا رہے تھے کہ ان کے اندر یقین پیدا ہوا, انہوں نے کہا یار میں نے جاب نہیں کرنی یار, میں نے کچھ اپنا آئی ٹی میں کرنا ہے. اگر ان کے دل میں واقعی یقین پیدا ہو جائے نا الذین آمنوا, پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے وعملوا الصالحات. انہوں نے ایک اپنا اسٹارٹ اپ, انہوں نے پہلے شاپنگ ہم کے نام سے کھولا, پھر اسٹارٹ اپ پاکستان کے, یعنی اب ان کے اندر وہ واقعی جینون بلیف واز دیئر, تو انہوں نے اگلا اسٹیپ اٹھا لیا وعملوا الصالحات. جب آپ وعملوا الصالحات کرو گے تو آپ آٹومیٹکلی آپ ایک وقت آئے گا کہ ابھی میں علی بھائی سے زندگی میں پہلی دفعہ ملا ہوں, وہ تواصوا بالحق کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ماز بھائی اپنا کچھ کیا کریں, اپنا ان چیزوں میں نہ رکھ کریں. اچھا جب وہ یہ کریں گے تو پھر آگے سے آپ کاؤنٹر کوشچن پوچھ سکتے ہیں. مثلا میں نے ان سے پوچھ لیا فار ایگزامپل کہ یار آج کل اکانومی کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کی پتہ نہیں چیز چلے گی نہیں چلے گی, یہ ہے وہ ہے. تو جب آپ کو آگے سے ریزسٹنس آئے گی تو اب آپ نے وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر. اب دیکھیے یہ چیز اتنی مطلب آپ کو قرآن کریم کی ہر چیز آپ کو نا ایک ڈفرنٹ اینگل سے محسوس ہوگی. جب بھی آپ اپنی نماز کے لیے آپ عالم نہیں بن جائیں گے, لیکن یار آپ کا ایک کنیکشن پیدا ہوگا اس خدا نے جس نے یہ کن بولا. تو جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ دنیا اور اس میں ٹریلینز آف اسٹار, ٹریلینز آف گیلیکسیز اور 0.001% ہے, یہ
پوری دنیا کے, تو یو کین ناٹ ایون امیجن دا اسکیل. آپ کا جو برین ہے اس کے اندر 100 بلین نیورونز ہیں. یو کین ناٹ امیجن دا نمبر اینڈ دا اسکیل. اس خدا نے آپ کے لیے کسٹمائزڈ میسج بھیجا ہوا ہے, اور آپ اپنی زندگی سے یار 12 گھنٹے 100 گھنٹے نہیں نکال سکتے یار میں اس کو سمجھ لوں یار. یہ اور چلیں اگر وہ بندہ اسی اسٹارٹ اپ میں جو آپ نے مثال دی ہے اس میں ناکام ہو گیا, تو سورج ضحیٰ موجود ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, یہ موجود ہے اس میں, اور اس میں ایک موٹیویشن ہے انسان کے لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو کتنی یہ بڑی بات ہے. اور جو ہے انسان کہیں پہ بھی مایوس ہو وہاں پہ بھی قرآن ہے, کہیں پہ. میں آپ کی یہی بات ہے کہ ریئل لائف از پیرللی کنیکٹڈ ٹو یور اسپرچوئل لائف. اب آپ دیکھیں اور پریکٹیکل اور ہر قسم کی ہماری سوسائٹی میں دیکھیں ڈپریشن کتنا ہے. آپ کو لوگ ملتے ہیں ڈپریشن شدید. یار اگر آپ کا کانسیپٹ یہ ہو کہ یار یوتھ میں جس طرح میں دیکھتا ہوں ویری پریولیج بیک گراؤنڈس مگر شدید ڈپریشن میں ہوں گے, شدید انگزائٹی میں ہوں گے. بھائی آپ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ میں یہ ساری چیزیں میں کما کے تو نہیں لایا, آپ نے اپنے ہاتھوں کے لیے کوئی محنت کی تھی یا اپنی ٹانگوں کے لیے, یہ تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اور وہ گفٹ آپ کو دیا گیا, آپ اس کو یوٹیلائز کریں, اور گفٹ اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہ لے سکتے ہیں. آپ کے پیرنٹس, آپ کے بچے, آپ کے اہل و عیال, آپ کے دوست, سب لوگ. اچھا پھر سیکنڈلی کئی دفعہ بندے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, نقصان ہو جاتا ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ڈے آف ججمنٹ, اگر آپ کو تھورو بلیف ہو ڈے آف ججمنٹ میں کہ یار یہ زندگی بڑی ٹیمپریری ہے, مجھے اٹھا لیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. جب مجھے پیش کیا جائے گا تو میرے سامنے مطلب سوال و جواب ہوگا. جب سوال و جواب ہوگا تو یار کوئی اونچ نیچ ہے وہ وہاں پہ ہو جائے گی. اچھا ہم دیکھیں نا وہ دیٹس اندر مائنڈ سیٹ وچ آلسو برنگز می, اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیوں فری قرآن ایجوکیشن کو شروع کیا. اس پہ آ سکتے ہیں. بالکل یہی میرا تھا کہ آپ نے دیکھیں ایک تو یہ کہ وائی ڈیڈ یو اسٹارٹ دس, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک تو ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے نا کہ قرآن کی ایجوکیشن جب دے گا تو یا تو کوئی عالم ہوگا یا تو کوئی مفتی ہوگا. ایک ڈاکٹر, ایک ENT اسپیشلسٹ آ کے قرآن ایجوکیشن دے رہا ہے, دس از ریئر. اور دوسرا اگر ایک کارپوریٹ انسان جو کہ جس کی باتیں یہ ہے, جو کہ اسٹارٹ اپس کی بات کرتا ہے, وہ کیسے قرآن کی طرف آیا. اور قرآن کی ایجوکیشن میں ایک ایسی کیا چیز پاکستانیوں میں بھی نظر آئی. یہ سارے سوال میرے خیال انٹر لنکڈ ہے. پاکستانیوں میں آپ کو کیا نظر آیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کیا شروع کیا, کیوں شروع کیا, اور پھر آپ نے پاکستانیوں میں ایسا کیا دیکھا. دیکھیں جو ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا نا شوال بھائی, اٹ واز ود دس کوشچن کہ 15 سال پہلے میری زندگی میں دیر واز اے ویری, جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک بریک آتی ہے آپ کی زندگی میں, آئی وانٹیڈ سم تھنگ ویری بیڈلی. مجھے بیچ میں 6 ماہ کا گیپ مل گیا, وہ آئی فیلڈ ان اٹ. آپ کو 6 ماہ ایک کیا تھا وہ یار, وہ یہ تھا, میں بتا سکتا ہوں شوال بھائی, میرا یہ تھا کہ ہمارے گھر میں everybody is almost a doctor, alhamdulillah, all of them are doctors from راولپنڈی میڈیکل, فلی ڈاکٹرز, بالکل راولپنڈی میڈیکل کالج سے ہی بنے ہوئے سارے سوائے میرے. اچھا پھر جو ہمارے میلز ہیں وہ ساری ابدالیاں آلموسٹ الحمدللہ. تو وہ کیا تھا, آپ پہ پریشر تھا کہ میں بالکل, یعنی میں کیڈٹ کالج حسن ابدال سے میں نے کیا تو آئی واز این ابدالین. پھر ڈاکٹر بننا کا صرف پریشر نہیں تھا, آپ دیسی فیملیز کو بھی انڈرسٹیمیٹ کر رہے ہیں, ڈاکٹر بھی راولپنڈی میڈیکل کالج سے بننا تھا. تو میں جب اپنے میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے بیٹھا تو وہاں پہ آپ کا رول نمبر ہوتا ہے, وہ اپنے بال پوائنٹ سے نا فل کرنا ہوتا ہے. تو میرا رول نمبر واز سم تھنگ لائک 1122 سم تھنگ. تو بڑا ایزی سا رول نمبر تھا, یعنی مجھے پتا تھا کہ پہلی رو کے میں نے فل کرنے, دوسری رو کے فل کرنے, اور میں نے اپنے MCQs پہ چلے جانا. 1 to 9 آپ کی روز ہوتی ہے. اچھا میں نے فوراً آتی پیپر پہلی رو کے 3 فل کیے, دوسری کے کیے, اور اپنے MCQs کرنا شروع کر دیں. 4 5 6 MCQs کیے ہوں گے. میں نے اوپر دیکھا تو 1 سے نہیں شروع ہو رہا تھا رول نمبر وہ اسٹارٹنگ فرام 0. تو میں نے اپنا رول نمبر فل کر دیا تھا 00 اور پھر 11. ایٹ دیٹ ایج یار آپ نے 18 سال ایک ہی چیز کے لیے ایفرٹ کیا, آپ کے 3 گھنٹے کا ڈفرنس رہ گیا, آپ کو پتا آج کل اتنی سی بات کی وجہ سے اور آپ کی وہ پوری محنت ضائع. کیونکہ میں نے انویجیلیٹر کو بلایا, اس سے بات کی, اس نے کہا یار آپ اگلے سال آ جاؤ, ہر بندے کی ایک ہی شیٹ ہوتی ہے. اب آپ ایسا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے بھائی اگلے سال آ جاؤ, اور آپ کو پتا ہے وہ بال پوائنٹ سے ہوا تو وہ رب نہیں ہو سکتا. تو کمپیوٹر میں جب وہ چیز جائے گی وہ چیک ہی نہیں ہوگا. اس طرح کی بات تھی. اچھا اس میں کیا ہوا کہ پھر میرے ساتھ والوں کا, بیکاز دے ور آل فرام ویری برائٹ بیک گراؤنڈس,
حسن عبدال میں آپ کو پتا ہے 10,000 میں سے 100 بچہ لیتے ہیں. میرے ساتھ جو 100 بچہ پڑھ رہا تھا وہ سارے کے سارے ٹاپ یونیورسٹیز میں فوراً چلے گئے. میں ابھی سے کہہ سکتا ہوں یہ چھوٹی سی غلطی آپ کی لائف میں کچھ بڑا کرنے والی تھی. بالکل. ابھی آپ آگے اس پہ آئیں گے. اچھا اس میں کیا ہوا کہ میں 6 ماہ بالکل نہیں, آپ کے دوست یاروں کی یونیورسٹیز شروع ہو گئی ہیں اور وہ ایک نئی اپنی لائف میں چلے گئے ہیں. 6 ماہ اب ایک جیسا ایک بلیک شپ نہیں ہوتی خاندان کی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, گھر والے بھی پریشان ہیں کہ یار اس بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کریں, کیا کریں, ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, ہمارے گھر کی پرمپرا میں ایک اس طرح کا فیلئر ہو کچھ اور. اچھا اس کے کیا تھا کہ اس دوران 6 ماہ میں نا جو میرا تھاٹ پروسیس تھا شوال بھائی وہ یہ تھا کہ یار ہاؤ آر وی سو شیور کہ ہم ہی ٹھیک ہیں. لیکن دس از لائف's گریٹسٹ مسٹری. آپ نے, میں نے, کیمرہ مین, ہم سب لوگوں نے قبر میں جانا ہے, اس پہ تو تمام انسان متفق ہیں. بالکل. اچھا جب ہم انلیس کوئی سائنس اور بریک تھروز کریں, جیسے ہی ہم نے قبر میں جانا ہے اس کے بعد 3,000 قسم کی ڈفرنٹ میجر ریلیجنس کے ویریئنٹس ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں 3,000 ڈفرنٹ ورژنس ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا مثلاً آپ کرسچنس کو لے لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار جیسے شوال بھائی اور معاذ بھائی قبر میں جائیں گے, ادھر انہوں نے 3 نمازیں پڑھی, یہ کیا وہ کیا, 100 چیزوں سے بچے, 100 چیزیں کی. قبر میں جیسے جائیں گے اور جب انہیں اٹھایا جائے گا ان کو جیزس کرائسٹ کے سامنے پیش کر دیا. بالکل ان کا ورژن. اب آپ دیکھیں اگر آپ کو جیزس کرائسٹ کے سامنے پیش کر دیا تو مجھے بتائیں شوال بھائی آپ سے بڑا ناکام انسان, میرے سے بڑا ناکام انسان کوئی ہوگا؟ بالکل نہیں نا. ادھر بھی چتر کھائیں, ادھر آسان تھا, ہم کرسچن ہو جاتے خدا سستا, اور ہم ادھر جا کے اسائلم بھی اپلائی کر لیتے, اکنامیکلی بھی سیٹلڈ ہو جاتے, سٹیزن شپس بھی مل جاتی. جیزس کرائسٹ نے اگر فیصلہ کرنا تھا تو آگے بھی آسانی ہو جاتی. اچھا دوسرا آپ اگر ہندو مذہب کو لیں تو ان کی ایک اپنی پوری تھیوری آپ کے ساتھ لائف آفٹر ڈیتھ میں کیا ہوگا. اسلام کو آپ لیتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک پورا ہے کہ عالم برزخ, قبر, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا. ہاؤ آر وی سو شور شوال بھائی کہ وی آر رائٹ؟ دیکھیں کوشچن ہے نا, آپ اگر ہم یہ کہیں کہ میں جو ہوں اپنی وجہ سے ہوں, so that's totally wrong. دیکھیں کرٹیکل تھنکنگ میں کریں نا, کرٹیکل تھنکنگ میں آپ کے خیال میں کرسچنز ایوریج بندے کی بات کر رہا ہوں, ایکسٹریمز آر دیئر ان آل ایسپیکٹ. بالکل ایوریج بندہ, کیا کرسچن وہ کرٹیکل تھنکنگ میں آج کے دور میں ہم سے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ ہم سے اوپر ہے. ایوریج بندہ کیا وہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں؟ بالکل. ایوریج بندہ ان کا ہم سے زیادہ ریسرچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ایوریج بندہ ان کا ہم سے زیادہ ایتھیکلی اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال اس میں یہ وجہ آ جاتی ہے کہ ہم اپنے ریلیجن میں اس طرح نہیں آگے بڑھ پائے. تو ہم ریلیجن میں آگے بڑھتے, ہم قرآن کو سمجھتے. یہ میں آپ کو یہ تھاٹ پروسیس کو کنیکٹ کرتا ہوں کہ جب یہ تھاٹ پروسیس آنا شروع ہوا نا کہ یار ہاؤ آر وی سو شور وی آر رائٹ, تو اس وقت پھر میرا ایک ایکسپوجر ہوا. ایک دیکھیں فار ایوری بڈی اٹ از دیئر اون جرنی. فار می اٹ واز این ایکسپوجر ٹو اے کورس, اس کا نام تھا ڈیوائن اسپیچ. ڈیوائن اسپیچ کورس میں کیا تھا کہ انہوں نے ایک اپ اینڈ کمنگ اسکالر تھے, انہوں نے عرب اسکالرس کے کام کو لے کے اس میں سے 1,000 مثالیں نکالیں کہ قرآن کریم کیوں معجزہ ہے. میں آپ کے ساتھ 1-2 فوراً شیئر کر دیتا ہوں. فیصل آباد شہر ہے, اس کا ایک پرانا نام تھا لائل پور. مکہ شہر کا پرانا نام تھا ایک بکہ. بالکل. اچھا بکہ بکہ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں, اس کا مطلب ہوتا ہے رش والی جگہ, ایک ایسی جگہ جہاں پہ رش ہے. قرآن میں استعمال ہوا ہے, قرآن میں ہوا ہے. اچھا قرآن میں ایک جگہ پہ مکہ ہے, بالکل, ایک جگہ پہ بکہ ہے پرانا والا. اچھا وہ جو پرانا والا نام ہے آپ سمجھ رہے ہیں وہ ایک رش والی جگہ سے نکل رہا ہے. تو سورہ آل عمران میں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ حج کے دنوں میں, حج البیت اللہ والی آیت آتی ہے, حج کے دنوں میں یہ کرنا ہے, تو حج میں آپ کے خیال میں مکہ شہر میں کیا ہوتا ہے؟ رش ہوتا ہے. وہاں پہ بکہ. میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک برن کا پیشنٹ آپ سے بات کر رہا ہو, اس کی بیک برنٹ ہو, پیچھے سے کوئی شخص آ کے اس کا گوشت کا ٹکڑا بھی اگر کاٹ لے تو وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. ہی کین ناٹ فیل اینی پین اگر اس کی تینوں لیئرز آف اسکن ہیو بین برنڈ, کیونکہ آپ کے جو نوسیسیپٹرز ہیں, پین ریسیپٹرز ہیں, سائنس کو 40 سال پہلے یہ پتا چلا کہ وہ آپ کے صرف اسکن میں پائے جاتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے کہ 1400 سال پہلے کہ ہم ان کو ان کی جلدیں, ان کی سکنز بار بار لٹاتے رہیں گے تاکہ ہمارے عذاب کا مزہ بار بار چکھتے رہیں. اب دیکھیں دس از این الوژن ٹو دیٹ ایسپیکٹ کہ یار اگر اسکن دوبارہ نہیں جائے گی تو اس کو شاید پین نہ ہو. اچھا بالکل اس طرح کی 1000 چیزیں یار. اب دیکھیں کہ بگ بینگ کو لیتے ہیں ہم. بگ بینگ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک پوائنٹ پہ بھی مطلب کریٹڈ جو کن فیکون اور باقی سارا ہے, اینڈ وی آر
وی کریٹڈ دا یونیورس اینڈ وی آر سلولی ایکسپینڈنگ اٹ. اس پہ سائنس آج تمام سائنٹسٹ متفق ہیں کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ. تمام سائنس اس بات پہ متفق ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم دیر واز اے بگ بینگ. وہاں پہ ٹائم اسپیس میٹر تینوں چیزیں کٹھی کیم انٹو ایگزسٹنس. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک قرآن کریم کی آیت ہے کل فی فلک. کل فی فلک کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں اپنے اپنے مدار میں سارے. اب یہ الیکٹرانس مولیکیولز اس لیول پہ آتے ہیں, آل آف دیم آر ان آربٹ. کی بات بھی ہو رہی وہاں سے پھر ہم سولر سسٹم کو لے لیں ہم, چاند سورج کوئی چیز کسی سے ٹکراتی نہیں ہے اور سب اپنے اپنے اس میں ہیں. اور 72 پتہ نہیں 100 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے ہم شاید ابھی بھی ہم ایک اسپیس میں موو کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے اگر وہ چیز رک جائے تو وی آر آل گون. اسٹارٹ اپ پاکستان, ایف کیو ای پاکستان, سب کچھ اٹس آل ڈن. ایک سیکنڈ کے لیے اس چیز نے وہ اس موومنٹ کو روکنا ہے, وہ ایک انرشیا سے ہی وہ چیز ختم. صرف ہم گیسز میں سے ایک آکسیجن کو لے لیں, وہ اگر ایک تو وہ ہے کہ ہمیں سانس کا مسئلہ ہوگا. اٹس ناٹ اباؤٹ ہماری سانس کا مسئلہ. ایک آکسیجن اگر صرف 5 سے 6 سیکنڈ کے لیے ختم ہو گیا تو بھی. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کا ضرور کہوں گا شال بھائی. ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ تھا بائی ینگ. اس میں ڈبل سلٹ میں انہوں نے کیا کیا کہ لائٹ ویو اور پارٹیکل کی طرح بہیو کرتی ہے. اس میں ریسنٹلی سائنس ہیز بین فیسینیٹڈ بائی دس ون تھنگ کہ اگر جو پارٹیکل ہے, جو فوٹون ہے, جو سب سے اسمال بلڈنگ بلاک ہے, اس کو اگر آبزرو کیا جا رہا ہو نا تو وہ ایز اے فوٹون پارٹیکل بہیو کرتا ہے. اچھا, اگر آپ اس کو آبزرو کرنا چھوڑ دیں, انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی, صرف اس کو اگر آپ آبزرو کرتے ہیں تو اٹ ول ایکٹ ایز اے پارٹیکل, یعنی وہ بالکل اسٹریٹ لائن میں جائے گا. صرف اگر آپ اس کو آبزرو کرنا چھوڑ دیں اور وہی ایکسپیریمنٹ کریں, اٹ ول اگین ایکٹ ایز اے ویو. اور اس کو انہوں نے ملٹیپل سیٹنگز میں کیا ہے, ملٹیپل طریقوں سے کیا ہے. As soon as observation is added without any interference. فورس کون سی اپلائی ہو رہی ہے؟ جسٹ آبزرویشن سے کون سی فورس یار یہ تو سائنٹسٹ کو بھی نہیں پتا. یہ تو بھی سائنٹسٹ کو نہیں, لیکن آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں سائنٹسٹ اب اس بات پہ متفق ہیں کہ کانشیس مائنڈ کین چینج ریئلٹی. اس میں یہ مثال بھی ہے نا, ہم یہ کانشیس مائنڈ کین چینج ریئلٹی کی یہ مثال اگر میرے سامنے آئے تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر میں آپ سے دور ہوں, میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں کی, بڑے دن ہو گئے ہیں, میں نے اگر ویسے ہی سوچا تو دیر از 70% چانس کہ آپ بھی میرے بارے میں سوچیں گے. یا پھر میں کہیں جا رہا ہوں اور میری کہیں سے شرٹ خراب ہے تو میں وہاں سے گزرا ہوں, 2 لوگ پیچھے بیٹھے ہیں, وہ بہت ہلکے سے بات کریں گے. یا پھر ایک بندہ سوچے گا اپنے اندر, دماغ کے اندر کہ یار یہ بندے کی شرٹ تو تھوڑی, تو میں لازمی پیچھے مڑ کے دیکھوں گا کہ یار کسی نے تو میرے بارے میں کچھ, I haven't heard it, لیکن وہ ایسی فورس ہے, ایک ایسی انرجی ہے جو کہ آپ تک آ رہی ہے اور وہ آپ کو سگنل دے رہی ہے. میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں کہ جیسے ایف کیو ای کا ہم نے جب یہ وائس سارٹیڈ آؤٹ ہوا نا, مطلب یہ میں 1000 چیزوں سے وہ ان کا ایک کورس تھا عالم صاحب کا, ان کا کیا, یار آئی واز مائنڈ بلون. شوال بھی کس وجہ, وہ جو یار 1000 چیزیں کی نا, میں نے تو اب سے بھی 2-3 شیئر کی نا, اس سے کہ جب 1000 چیزیں کی. مدینہ شہر کا ایک پرانا نام تھا یسرب. آپ سے سلم جب آئے نا تو وہ یسرب واز دا اوریجنل نیم آف سٹی. اس میں جب آپ سے سلم ایڈ ہو گئے تو بن گیا نبی کا شہر یا مدینہ تو نبی. واہ, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایکویژن ہے نا, یسرب پلس پروفٹ از اکول ٹو سٹی آف دا پروفٹ یا مدینہ تو نبی. اچھا, سٹی آف دا پروفٹ میں سے اگر آپ مائنس کرتے ہیں نبی کو نعوذ باللہ کسی بھی ریزن سے, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ سٹی رہ گئی ہے, یسرب رہ گیا آپ کے پاس. قرآن کریم میں 4 جگہ پہ مدینہ ہے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ loves to use the name مدینہ, یعنی نبی کے شہر. مدینہ 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 مدینہ. ایک جگہ پہ سورہ احزاب میں, وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ یسرب ملتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہی والا پیٹرن ہے جو بکا بکا والا. دوبارہ سے the old name of city has been used, حالانکہ 4 جگہ پہ آپ کو مدینہ ملتا ہے, اس کے باوجود اب ایک جگہ پہ پھر وہ یسرب ہے. کیوریوسٹی آ رہی ہے نا کہ یار کیوں ایک جگہ پہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین نکلے, آپ کو پتہ ہے احزاب کی جنگ اٹ واز ون آف دا ٹفسٹ جنگ. وہاں پہ عرب کی تاریخ کی سب سے بڑی فوج اکٹھی ہوئی تھی. اس وقت ڈرون ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ آپ کو پتا ہوگا کتنی فوج آگے ہے. اس وقت کئی قبیلے آتے تھے, ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر آ کے انہوں نے دیکھیں یہاں پہ تو عرب کی سب سے بڑی فوج اکٹھی ہوئی ہے, تاریخ کی ہے اس وقت تک کی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی, آور ہومز دے آر لائنگ انڈیفینڈیڈ, آپ ہمیں اجازت دیں, ہم نے واپس جانا ہے اپنے ان گھروں کو بچانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. جب اجازت دے دی تو جب وہ آپس میں بیٹھے نا
تب انہوں نے بات کی, ظاہر ہے وہ آپس میں منافقین بیٹھے ہوئے, تب انہوں نے بات کی یا اہل الیثرب, اے یثرب والو فرجعوا, آؤ دس از دیئر پوائنٹ آف ویو جو کہ آؤ لیٹس گو بیک ٹو آور اوریجنل سٹی. یعنی آپ یہ بات سمجھیں, دے نو وی ہیو جسٹ بیٹریڈ پروفٹ پیس بی اپون ہم ٹو the largest army amassed in the history of Arab. نعوذ باللہ ان کے ذہن میں تھا یار ہی از ناٹ کمنگ بیک. اب ہم جو واپس جا رہے ہیں, ہم مدینہ نہیں جا رہے, ہم نبی کے شہر نہیں جا رہے ہیں, ہم اب جو واپس بیٹرے کر کے لوٹ رہے ہیں, ہم یثرب کی طرف لوٹ. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واز کوٹنگ them, کیونکہ they were using the word یثرب, کیونکہ ان کی hypocrisy was being made evident in the use of that word there, اور اللہ تعالیٰ ان کی وہ اس hypocrisy کو ڈاکومنٹ یا ریکارڈ کرنا چاہتے تھے. اب آپ امیجن کریں وہاں پہ یثرب ہے. اب آپ اس کے ترجمہ پڑھیں گے نا, سورہ احزاب کی چھٹیاں ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے, وہ پھر سے مدینہ ہی ہوگا. لیکن اب اس پہ غور کریں گے, آپ کہیں گے یار یہ پھر اب یہ 4 ہوگی. یار اس طرح کی جب 1000 کی نا, مائنڈ یار میرا نا مائنڈ بلون. چالمی میں باتیں ہی ایسی ہیں, باتیں ایسی. اب مثلا اب سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وی میڈ یو دا مڈل نیشن, ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ایک حصے میں کرسچنس کی بات ہوتی ہے جو کہ اعمال میں بہت زیادہ شاندار تھے, نالج میں تھوڑے وہ مطلب اس طرح نہیں تھے. پھر ایک حصے میں اس میں یہودیوں کی بات ہوتی ہے جو کہ نالج میں دے وہ سپر, لیکن اعمال میں شاید اس طرح نہیں, اکارڈنگ ٹو قرآنک پوائنٹ آف ویو. اور پھر بیچ میں ایک آیت آتی ہے وی ہیو میڈ یو دا مڈل نیشن, یا امت وسطیٰ, کہ ہم نے آپ کو مڈل نیشن بنایا, ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا. اب سورہ بقرہ کی 286 ورسز ہیں. اٹ واز ریویلڈ اوور اے پیریڈ آف 10 years. آرڈر آپ سے سلم بتاتے جاتے تھے کہاں لکھنا. وی ہیو میڈ یو دا مڈل نیشن, آپ کے خیال میں کون سی ورس ہوگی؟ 286 ٹوٹل ہے, بالکل مڈل میں ہوگی. تو 286 ڈیوائڈیڈ بائی 2 کیا بنتا ہے؟ 280, میری میتھ اچھی نہیں ہے لیکن سم تھنگ بٹوین 143. ہاں 143. اور اس میں ہی ہے ایگزیکٹلی جہاں مڈل نیشن کی بات ہوئی ہے. 143rd ورسز کہ وی میڈ یو دا مڈل. اب یہ 5 ہوں گی باتیں. اب ہم ایک پوری پوڈ کاسٹ ہم ان 1000 مثالوں پہ کر سکتے ہیں, ایک پوری پوڈ کاسٹ. مطلب اٹ از انکریڈیبل دا بیوٹی آف دا قرآن. اب جس طرح سراج اور منیر, کیا جو سورج ہے اس کو سراج کہا گیا. سراج کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹس something that has its own light. منیر از something that is reflecting light. جس طرح آپ یہ اوپر آگے ایک ریفلیکٹر لگا ہوا ہے, تو وہ چاند کے بارے میں استعمال کیا گیا. سائنس کو بھی پتہ چلا گیا سورج سراج ہے, یہ منیر ہے. جسٹ 1-2 ورڈز میں پوری سائنس کو بیان کر دیتا ہے قرآن, ماشاءاللہ. 1000 مثالیں ایک بندے نے اکٹھی کی ہوئی تھیں, سبحان اللہ. باقی تو پتہ نہیں کتنی ہیں, اور اینڈلیس سلسلہ ہے, اور وہ پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. اب میں آپ کو مثال دوں, اگر آپ سورہ یوسف کی اسٹوری کو لیں نا, تو سورہ یوسف کی انٹائر اسٹوری اٹ از سیمیٹریکل. انٹائر اسٹوری سورہ یوسف بگنز ود اے ڈریم, کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب. سیمیٹریکل ہے تو اینڈ بھی ایک ڈریم پہ ہی ہو, آخر اینڈ میں ڈریم کی انٹرپریٹیشن ہے. سورہ یوسف کے سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اس کے سیکنڈ لاسٹ پارٹ کے ان کے بھائی ان سے معافی مانگتے ہیں, ان کے سامنے ایڈمٹ کرتے ہیں. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, مطلب ایوری تھنگ ان سورہ یوسف سیمیٹری. ہر چیز میں دس ایگزسٹ. مطلب ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ اس کے کسی ایسپیکٹ کو لو نا, کسی ایسپیکٹ کو, we made mountains as pegs. ہمیں پتہ ہے آج اگر ماؤنٹینز نہ ہو تو آپ کی وہ جو مینٹل ہے it will start shaking. اچھا یہ سبحان اللہ کیا بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں, قرآن مجید کے بارے میں. لیکن یہ ہم اگر اس کو ڈسکس کریں, سبحان اللہ بڑی اس میں خوبصورت مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی فری قرآن ایجوکیشن کا ہم نے خیر وہ آگے خیر وہ سارا اس میں چھوٹا سا پہلو میں کہہ رہا ہوں ڈسکس ہو چکا ہے اس کے اندر, اور لوگوں نے جو ہے وہ فری قرآن ایجوکیشن یہاں سے بھی کچھ حاصل کرنا شروع کیا. اچھا اب اس میں کیا ہوا کہ جب یہ ساری چیزیں آئیں تو اس وقت جو ہم نے اپنا موٹو رکھا ہے, میں نے اپنا موٹو رکھا وہ یہ تھا, ٹو میک اسلامک ایجوکیشن یونیورسل, فری, اسٹیٹ آف آرٹ, اویلیبل ٹو ایوری سنگل ہیومن بینگ. بہت بڑا موٹو ہے, ود اے سنگل کلک. یہ ہمارا تھا ٹوٹل, ابھی بھی وہی ہے ہمارا. اور بڑا اس لیے ہے کیونکہ اس کو اچیو کرنے کے لیے میرا خیال ہے کافی زیادد آپ کو, یار میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا چاہیے, کچھ بھی. دیکھیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹیکنیکل نو ہاؤ چاہیے. میں آئی ٹی انڈسٹری میں نہیں تھا, میں آئی ایم اسٹل این ENT اسپیشلسٹ. میں نے اپنے FCPS وغیرہ کیا سب کچھ, وچ از دا ہائیسٹ پاسبل میڈیکل ڈگری پاکستان. میرے پاس پھر علم کے لیے ایک آپ کو ہوتا ہے نا علمی نالج. آئی ایم ناٹ اے اسکالر اسٹل, آئی ایم جسٹ اے فیسیلیٹیٹر. یعنی ہمارے اسٹوڈیو میں آج کے دن میں شاید 3 اسکالرز آئے ہیں اور ان کے کام کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اور ہر انسان تک پہنچایا جا رہا ہے.
آج کے دن میں. ویسے 40+ کالج کا کام کریں, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جب یہ تھاٹ پروسیس آیا, یار بندہ گھر کی بیسمنٹ میں نہیں بیٹھا ہوتا اور اپنی فیملی بات نہیں کر رہی, اور شاید آپ کی پاکٹ منی 100 روپے ہے جس میں آپ لیز کے چپس لے سکتے ہیں 4, وہ بھی. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے, علمی نو ہاؤ نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے. اس طرح کی چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک میسو اماؤنٹ آف ریسورس چاہیے. یار اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے, اللہ نے بس جب چن لیا تو جب مدد آنی ہوتی ہے تو میں 15 سال بعد دیکھتا ہوں یار کوئی دروازہ نہیں ہے شوال بھائی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جب آپ اللہ کے کام کے لیے نکلے نا, نیت آپ نے ٹھیک رکھنی ہے اپنی انشاءاللہ, اور نیت کو بار بار ری ایویلویٹ کرنا, اللہ سے معافی مانگنی ہے. ہم سب خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, لیکن نیت یار بہت ٹھیک رکھیں یار. شوال بھائی کوئی چیز کہیں پہ ہم جاتے تھے نا, وہ دروازہ خود کھلتا تھا, وہ چیز خود بخود ہوتی تھی. کرتے 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 آج آپ کے سامنے بھی اسٹیٹسٹکس میں نے شیئر کیے ہیں. آپ کبھی ہمارا سینٹر وزٹ کریں, آپ کبھی آن لائن ہمارے کام کو دیکھیں. آپ کے کچھ پہ ملینز آف ویوز ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں کو دیتا ہے کہ اگر وہ کچھ مقصد لے کے آیا, اچھا مقصد لے کے آیا ہے, اس کی نیت میں کوئی بھی ہلکی سی بھی کھوٹ نہیں ہے, تبھی جا کے اس کو وہ اچیومنٹ ملتی ہے. اگر وہ ریلیجس پرپز ہو. یار ہمارے پاس لوگ آتے تھے, وہ کہتے تھے شوال بھائی کہ ہم آپ کی تمام فیسلٹیز یوز کریں گے, بٹ جو کانٹینٹ ہے اس پہ آپ کا لوگو نہیں لگے گا, ہم نے اپنے اس میں یوز کرنا ہے. ہم نے کہا کر لیں. اچھا انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کی فیسلٹی یوز کریں گے جو ہم کہیں پہ بھی یہ نہیں شونے دیں گے کہ یہ ادھر ہوگا. میں کہا کر لیں. یار وہ حیران رہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, یار آپ کو کیا مل رہا ہے اس سارے میں سے, مطلب آپ کا خرچہ بھی ہوا, آپ نے سارے ریکارڈنگ بھی کی, آپ نے یہ بھی کیا, وائی فری ایجوکیشن. یار آپ امیجن کرو کہ مطلب کہ واٹ اے گیم چینجر. جس طرح بٹ کوائن نہیں تھا, وہ $0.001 کا ایک بٹ کوائن مل جاتا تھا, اور لوگ آج اس وقت کرتے رہتے تھے, اور آج اس وقت شاید وہ ڈراسٹیکلی ڈراپ ہوا, $70,000 کا ہو. لیکن کیا ہوا کہ یا $50,000 کا, $40,000 کا ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ یار جو ویلیو ہے وہ تو ہم نے پرسیو کی ہوئی ہے نا. اب ہم جیسا آخرت کے بارے میں خیروں وہ اب کا, اٹ از بیٹر اینڈ اٹ از لانگر لاسٹنگ. ایگزیکٹلی. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یار میں اس بندے سے, اس شخص سے کتنا لے لوں گا یار, 20,000 لے لوں گا, 30,000 لے لوں گا, 40,000 لے لوں گا, اس سے زیادہ آپ کو دینا ہے جو اللہ نے برکت ڈالنی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے راستے کھولنے ہیں. یار میں نے اپنی زندگی میں نہ اس سے آج تک $1 لیا ہے الحمدللہ, نہ لینا ہے الحمدللہ, اور جو میری اپنی ڈسپوزیبل ہے کیونکہ میں نہیں اینٹی سرجن الحمدللہ, وہ $1 میں اس میں خود ڈالتا ہوں. اچھا اس کی وجہ کیا شوال بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بیوقوف نہیں ہے, میں زیادہ بڑی ٹریڈ کر رہا ہوں, میں اگر ابھی نہیں لے رہا, اگر آخرت ہے, اگر انسانوں کو اٹھایا جانا ہے, آپ سوچیں یار آپ کو اس وقت میں بیوقوف لگوں گا, یا آپ کہیں گے یار سب سے سیانا کام تو یہ کر گیا. یہ بات دنیا میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ تو اس نے کی ہے کہ یہ اب جا کے ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں ہم نہیں جا پا رہے. اور پھر میری اپنی زندگی میں یار کوئی دروازہ, میں پارٹ 1 کیا, آئی واز شاید میرے خیال میں 1.5 ماہ کے بعد میں نے کر لیا اپنا IMM, یہ وہ سارا کچھ. کیوں یار؟ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں میرے ہر کام کو سیدھا کر دیا. جب میں نے اللہ کے لیے سوچا نا, اللہ نے کبھی کوئی مشکل نہیں پیش آنے دی, کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی کبھی. الحمدللہ آئی یوزڈ ٹو بی اے ویری سک پرسن, یعنی سک ایسے ان کے میں اکثر بیمار ہو جاتا تھا, ہیلتھ ایشوز ہو جاتے تھے. الحمدللہ آخری 15 سال سے آگے بھی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے ماشاءاللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے. کئی دفعہ مطلب میرے اس طرح کے ایشوز ہوئے کہ اینکل ٹوٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آخری 15 سال سے اللہ نے بچا. یہ بھی تو ایک اللہ کا کرم ہے. دیکھیں اللہ نے جب وہ جان لینی ہے, صحت لینی ہے, وہ اللہ کی ہے, وہ اللہ لے سکتا ہے. Who knows کہ لیکن کسی بڑی آفت سے وہ بچایا ہو. یار اللہ تعالیٰ کا آپ کام کرنا شروع کریں شوال بھائی, اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. اور میں ایک اور بات آپ کے ساتھ بڑی بات کرنے لگا ہوں, یہ مجھے میرے ایک مینٹر نے بتایا, انہوں نے کہا یار نیک کام کبھی بھی پیسے کی وجہ سے نہیں رکے گا. ہو سکتا ہے آپ کی نیت خراب ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کے مطلب طریقہ خراب ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کی مطلب ایکشنز خراب ہو جائیں. ایسا اللہ تعالیٰ ایشو نہیں بنا. یار وہ مالک کے کائنات ہے, وہ تمام خزانے اس کے ہاتھ میں, اس کی اپنی ایک فورسز ہیں, اس کے اپنے لوگ ہیں, اس کے اپنے بندے ہیں. پیسے کی وجہ سے آپ کا کام نہیں رکے گا اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اچھا نیت آپ کی صاف ہو. اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا یار ہم لوگ بہت شارٹ ٹرم کر رہے ہیں. اگر آپ باقی آرگنائزیشنس کی بات کرتے ہیں, وی آر ورکنگ ود آل آف دیم,
جو سب سے بڑا اس وقت ایک مسئلہ وہ یہ کہ ہم لوگ مل کے نہیں کر پاتے. مل کے کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ آپ کا ایک مقصد ہے, ایک آپ کا ذریعہ ہے. لیکن مقصد یہ ہے, فار ایگزامپل ہم نے ہر گھر میں قرآن پہنچانا ہے, ذریعہ اس کا فری قرآن ایجوکیشن بھی ہے, اس کے لیے فلانا آرگنائزیشن بھی ہے, فلانا بھی ہے, فلانا بھی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ یار میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے, ہم نے ہر بندے تک قرآن کی سمجھ ہے, مطلب وہ تمام اسکالرس کا کام حدیث وغیرہ جس پہ بھی ہے وہ پہنچانا ہے, لیکن پہنچانا صرف فری قرآن ایجوکیشن کے تھرو ہے. کیوں یار؟ فری قرآن ایجوکیشن تو ایک ذریعہ ہے. کل کو مجھے ایک اس سے بہتر اپرچونٹی ملتی ہے, I should help them. کل کو مجھے اس میں ایک کولیبریشن سے مجھے لگتا ہے کہ یار ان لوگوں کو, انہوں نے کمال کا کام کیا. میں سے اسکالرس کا کیم اکراس, انہوں نے اپنی زندگی کے 25-30 سال لگا کے اینڈ کر دیے. مطلب انہوں نے ایک ہوتا ہے نا, ایک نالج ایسا ہے کہ وہ ہر انسان کو فائدہ دے سکتا ہے. ان کے پاس فار ایگزامپل پلیٹ فارم نہیں ہوگا, میڈیا نہیں ہوگا, اکوپمنٹ نہیں ہوگا. میں آ کے مطلب انہیں ہر چیز پرووائڈ کرنے کا فائدہ کیا ہے ہمیں, کہ یار ان کا کام اگر ہر انسان تک پہنچتا ہے تو یار ہم بھی تو شریک ہو گئے نا اس میں. اب وہ تو دریا ہے, اس نے بہنا ہے. اب میں ایون یہاں تک سمجھتا ہوں کہ یار جو ہمارا باہر بیٹھ کے سیکورٹی گارڈ ڈیوٹی دے رہا ہے, اگر وہ اپنی نیت وہ کر لے, وہی صدقہ جاریہ مل رہا ہے شوال بھائی, جو ہمیں اندر ساری ایفرٹ کا مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ فری قرآن ایجوکیشن لوگوں کو دینا اور فری میں دینا, اور خود بھی اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ مجھے اس کے تھرو کوئی ارننگ آئے گی, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر ہم نے دیکھا ہے ابھی زمانے میں, ابھی آج کل کے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ خود کو سو کالڈ پریویلیجڈ کہتے ہیں, سو کالڈ انٹلیکچوئل کہتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں 28 سال کے ہو جائیں گے, 30 کے ہو جائیں گے, یار ابھی شادی نہیں کرنی, رکو ابھی کچھ بن جاؤں, یار ابھی شادی کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کیا اولاد وغیرہ, ابھی تھوڑا ویٹ کریں, ابھی کیا, وہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے تو وہ اچھا. اب میں ایسی بات کر رہا ہوں, شاید مجھے بھی کافی لوگ بے وقوف سمجھ رہے ہوں کہ یار آپ یہ مطلب ہیں ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ یار یہ بے وقوفی کی بات ہے یار, کہ شادی کرو, بچے کرو, یہ وہ ہمیں ایک وہ دے دیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا الگوریدم بھی ایسا ڈیزائن ہو گیا ہے فونز وغیرہ کا کہ ہم ریلز دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو پڑوسی ملک ہے اس کی ریلز آتی رہتی ہیں, اور اس میں زیادہ تر بات کی جاتی ہے آپ کوئی اسٹارٹ اپ کھولو, پیسہ کماؤ, فری لانس کورس کرو آپ. لیکن فن ٹیک جو ہے وہ آپ کی کنٹری میں نہیں ہے, آپ کنٹری میں وہ لاؤ, اس کو پروموٹ کرو, ٹیکنالوجی لاؤ, یہ. لیکن یہ بات کوئی نہیں کرتا, اور اس کے لیے بہت بڑی کریج چاہیے ہوتی ہے, جو ماشاء اللہ آپ نے اس چیز کو کیا ہے. مطلب شادی کی مثال اس لیے, لوگ تو وہ نہیں کرتے, اور آپ نے جو ہے اپنی زندگی میں اتنا کچھ اچیو کر لیا صرف یہ سوچ لے کے کہ میں نے پیسہ نہیں کمانا, اور الٹا اتنا ہی زیادہ پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے خود چل کے. تو اگر یہ لوگ سمجھ جائیں تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات. دیکھیں یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں نا, اس کے پیچھے جو وائی ہے صرف وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں ٹائکون سے ملتا ہوں, یہ مثلا میں فہیم صاحب کی ایگزامپل دینا چاہوں گا. چیزیز کے اونر ہیں, چیزیز اپنے پیزا کی برانڈ, چیزیز کے اونر فہیم صاحب جی بالکل. اچھا, ہی از ون آف آور بگیسٹ سپورٹرز. تمام ہی اچھے کام جو پاکستان میں ہو رہے ہیں اس کے سپورٹر ہیں فہیم صاحب. سادہ بندے, سلوار قمیض پہنی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں یار میں نے یار اس کو سپورٹ کرنا ہے, اس کے لیے مجھے ایک اور برانچ کھولنی پڑے گی. یار میں نے یہ والا پروجیکٹ کرنا ہے, اس کے لیے مجھے 4 برانچز اور بنانی پڑیں گی. اور ہم یار مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں ان کی جو برانچز ہیں ان پہ KFC سے زیادہ رش ہو رہا ہے الحمدللہ. اچھا, وہ کیا ہے کہ ان کی ایک ہی جگہ پہ 2 برانچز ہیں کہ یار وہ رش نہیں سنبھالا جا رہا ہے, ایک میں 2 بناؤ, مثلا ایف سیکٹر میں جائیں, بیریا میں جائیں. میں نے بھی ان کے لیے کیا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار آپ فہیم صاحب سے بیٹھے نا, میں نے ان کو آج تک بھی کوئی پروفٹ پیسہ پوسا کچھ بھی بات نہیں کرتا. میں ان کو ہر وقت یہ سوچ میں ہوتا ہوں کہ یار میں نے یہ والا پروجیکٹ کرنا ہے خیر کے لیے, اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے. میں نے یہ والا کرنا ہے, اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے. میں نے یہ والا کرنا ہے, اس کے لیے پیسے. میرے حال میں ایک ہاتھ سے آ رہا ہوتا ہے, دوسرے ہاتھ سے فہیم صاحب دیے جا رہے ہیں. اب چیزیز کے باہر آس پاس کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کا کھانا بھی چیزیز ڈیلی بیسس پہ کھلاتا ہے. یعنی اس کے ساتھ اگر 20 دکانیں ہیں, ان کا کھانا بھی چیزیز اپنے جب وہ ملازمین کے لیے بنا رہا ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں یار تھوڑا اور بنا دو, ان ساروں کو کھلاؤ جو آس پاس کے ہیں. اچھا, اس طرح پتہ نہیں ان کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں ہر نیکی کے کام میں. جو پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا نا, ادھر چیزیز کا آپ کو لوگو نظر آئے گا. اچھا, مزے کی بات یہ ابھی آپ نے بولا ہے, لیکن میرا خیال ہے آڈینس میں سے اور مجھے بھی پرسنلی اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں تھا, کیونکہ یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ دے رہے ہو, دوسرے سے کسی کو پتہ نہ چلے. وہ بتاتے کبھی مجھے پرسنلی نہیں پتا یار, اتنا زبردست بندہ. لیکن میں آپ کی اس بات سے شیئر کرنے لگا ہوں یار,
پیسے تو وہ کما رہے ہیں نا, لیکن مطلب توکل میں ہے. لیکن یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اب آپ نیکسٹ ٹائم چیزیں کا رائڈر دیکھیں گے نا, میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ان کا نا آرڈر اوپر سے آیا ہوا ہے کہ یار ان کی پروڈکٹ نے چلنا ہے. کیونکہ یار اس پروڈکٹ جب جتنی چلے گی اتنے خیر کے کاموں میں وہ چیز جا سکے. جائے گی. اب آپ دیکھیں ہی مائٹ بی اے بلینئر, ہی مائٹ بی مطلب الحمدللہ, مطلب اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے برکت ڈالے سب. یار ان کا تھاٹ پروسیس ہی ڈفرینٹ ہے. ان کا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ یار میں نے یہ نیکی کے کام کرنے. آپ پچھلی دفعہ کہیں مجھے ملے, انہوں نے کہا یار میں نے 1000 بچوں کے لیے نا کس طرح ایجوکیشن سسٹم لانا ہے. پھر اس سے پچھلی دفعہ ملے, انہوں نے کہا کہ یار میں نے ایک ہیلتھ کیئر کا لانا ہے. جب وہ ملے اگلی دفعہ انہوں نے کہا وہ ہیلتھ کیئر والا میں لے آیا ہوں. اچھا وہ میں نے ہاسپٹل وہاں پہ شروع کر دیا. یار اس ہاسپٹل کو یہ مشینری چاہیے تھی, وہ میں نے پہنچا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ trying to be rich is not bad. Exactly. Trying to be an entrepreneur is not bad. مطلب ان تمام بریک تھروز کے پیچھے نا یار اپنا مائنڈ چینج کریں. جب آپ مائنڈ چینج کریں گے نا شوال بھائی, کامیابی, پیسہ, آپ کی عزت, آپ کی رسپیکٹ, لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت, وہ سب کچھ خود آئے گی. یہ ایک بڑا زبردست وہ تھا, اس کا مفہوم مجھے اب یاد ہے کہ جب تک ہم آپ سے سلم کے طریقے پہ اور اس پہ چلتے تھے تو پوری دنیا خود ہمارے ہاتھوں کو چومتی تھی. اور پھر جب ہم نے ان چیزوں سے ہم ہٹے ہیں, آج ہم در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور یار ایگزیکٹلی nothing in Islam says کہ you cannot be a phenomenal scientist. Nothing in Islam says you cannot be a phenomenal businessman. میں بلکہ ان کا دیکھ رہا تھا, یہ جامعۃ الرشید والوں کا, ان کا وہ تھا کہ بیان کہ جن 10 مطلب صحابہ کو جنت کی بشارت ہوئی, ان میں سے 6 of them were billionaires by today's standard. They were super successful people الحمدللہ, اور انہوں نے اپنی دولت سے اسلام کو سپورٹ کیا. یار اچھا اسی طرح اب ہم 2 ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں, یہاں بالکل اس ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی. پیسہ کس طرح سب کچھ ہے یار؟ اگر آپ دنیا کے سکسیسفل ترین لوگوں کو دیکھو تو not every کا دور حکومت دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھیں, ان میں سے not everybody of them had too much money. اچھا پھر اس کے بعد دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ یار بالکل پیسہ نہیں کمانا بھائی. جہاں پہ وقیم الصلاۃ وہاں پہ وات الزکاۃ ہے. زکوٰۃ آپ نکال ہی نہیں سکتے unless you are a financially stable person. تو اب آپ یہ بتائیں کہ یار اس کا مطلب یہ 2 ایکسٹریمز ہے نا. آئیڈیلی تو ہمیں بیچ میں ہونا چاہیے کہ بیچ میں سے مراد یہ کہ ہماری نیت, ہماری why we are doing something, it should be crystal clear, it should be crisp, it should be something جو کہ ایک بڑے مقصد سے جا کے جڑے. اچھا جب آپ بڑے مقصد کے ساتھ اپنے وائے کو جوڑتے ہیں نا شوال بھائی, ناکامی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. اگر شوال بھائی آپ نے آج فیصلہ کر لیا نا کہ یار میں نے اتنا کمانا ہے کہ میں نے 50,000 خاندانوں کو جو غریب ہوں, جن کا چولہا نہ جل رہا ہو, جن کا بچہ بھوک سے سو رہا ہو, ان کو میری طرف سے راشن جانا چاہیے. پھر آپ ایک ایفرٹ شروع کر دیں. آپ کے یار اتنی کمائی کے لیے مجھے اپنا اسٹوڈیو بڑا کرنا پڑے گا, مجھے یہ کرنا پڑے گا. اچھا میں نے یہ 100 خاندانوں کے لیے نا بھیجنا شروع کر دیا. نہیں یار اس سے کام نہیں بن رہا, مجھے تھوڑا اور رسک لینا پڑے گا. اب میں نے یہ 1000 لوگوں کے لیے بھیجنا شروع کر دیا, اب میں 2000 کے لیے کر لیا. اتنے میں فار ایگزامپل خدا نخواستہ اینی تھنگ ہیپنز, آپ نہیں کر سکے, ٹائمز آپ کوئی بندہ نکلتا ہے. میں بھی جس طرح بھی چل کے آیا راستے میں 10 ٹرک ادھر ادھر ہوتے ہوئے طرح نکل جاتا ہے کہ یار وہ سارا بھائی. آپ جہاں پہ بھی آپ رکیں گے نا, اگر آپ کی ریزن, آپ کی کوشش, آپ کی خواہش وہ ہوتی ہے, اللہ نے یار آپ کے لیے وہ لکھ دینا. بالکل ایسا ہی اللہ نے لکھ دینا یار. اس 50,000 بندوں کا سوچا تھا یار, لکھو یار اس کے لیے 50,000. اس کا ایک لب لباب نکالیں تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ کے اندر اپنا ایک چھوٹا سا حصہ اپنی طرف سے ڈالے. چاہے وہ اگر میں یہ کہوں گا 45-50 ہزار کسی کی سیلری ہے, بہت ہی کم سیلری ہے, اس میں سے اتنا زکوٰۃ کا کیا پرسنٹیج ہے اس کی جو آپ الگ کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ تو خیر اسکالرز ہیں, اس میں یہ کہ 2,500 کر لیں. آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شامل کریں, پارٹنر کریں. آپ کا کہیں بھی کوئی بھی کام ہے نا, بے شک 100 ہے, 50 ہے, 10 ہے. ایگزیکٹلی. اب جب ہم فری کو ایجوکیشن سینٹر بنا رہے تھے نا یار, اس میں ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا آڈیٹوریم بنایا الحمدللہ 1600 کیپیسٹی کا. اچھا آپ یہ آپ نے آڈیٹوریم بنایا ہے, یہ اسی کا میڈیا سینٹر ہے, سب کچھ یار اٹس این ایکو سسٹم. جو یہ روات کس جگہ میں, روات میں مین جی ٹی روڈ پہ, ٹی چوک سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ. یہ تمام سوسائٹیز وغیرہ سے 30 منٹس کی ڈرائیو ہے. اسلام آباد کی جب ایکسپریس وے آپ کی پوری طرح بن جائے گی, اس کے آخری 1-2 باٹل نیکس رہ گئے, تو آپ کہیں سے اسلام آباد سے چلیں گے تو سگنل فری آپ اس فری کو ایجوکیشن سینٹر میں جا سکتے. زیرو ایلیجیبلٹی ہے اس کو جوائن کرنے کے لیے.
میں آپ کہہ رہے فری ایجوکیشن ہے یار میں اس میں جس طرح اس میں ورک شاپس ہو رہی ہیں, سیمینارز ہو رہے ہیں, ان کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. اگر آپ نہیں آ سکتے آپ آن لائن دیکھ لیں. اگر آپ ایسے بندے آپ کہتے ہیں دیکھیں لائیو دیکھنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے, پرفارمنس ہوتی ہے ساری. بندے نے آنا ہے بس. اب جو میں نے آپ کو کورس بتایا وہ اس کورس کا نام تھا ڈیوائن اسپیچ کورس, وہ انگلش میں تھا, ادھر اردو میں کیا مالک خان صاحب نے. آپ کی کتنی لینگویجز ہیں؟ 70 لینگویجز, 70 پلس. کیونکہ ہم وہ جو اینیمیشنز ہیں ہم ان کو بڑا ایزیلی پیچھے سے ہم اس کی وائس اوور چینج کرتے ہیں, ٹیکسٹ چینج کرتے ہیں, اٹ بیکمز اے کمپلیٹلی اوریجنل پروڈکٹ. اس بات سے مجھے مثلاً فار ایگزامپل اگر آپ بنگلہ فری کانجوکیشن سرچ کریں گے تو آپ بنگلہ میں دیکھ سکتے ہیں, اردو فری کانجوکیشن کریں گے اردو میں, آپ اسپینش فری کانجوکیشن کریں گے آپ اسپینش میں, آپ کسی زبان میں سرچ کریں گے آپ کو وہ تمام کام اس زبان میں مل جائیں گے تمام. اب اس میں ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جو اب ایف یو سینٹر کا تھا وہ ایک پورا ایکو سسٹم تھا, ایک اٹ شوڈ بی این ایکسپیرینس. یعنی اگر آپ اف یو واک ان تو یو ول ہیو اے ڈفرنٹ پرسپشن آف واٹ مسلمز آر کیپیبل آف وین یو ول بی واکنگ آؤٹ انشاءاللہ کوالٹی وائز. اچھا, آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کیا بلیف رکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو ہے ایک ایسا دور آ رہا ہے آپ کی فری قرآن ایجوکیشن کے اندر, ان ٹریننگس کے اندر جو آپ کروا رہے ہیں وہاں پہ, اور جو آپ ایک نیا سینٹر جو وہاں پہ رواد میں اس کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں میرا خیال ہے, تو اس میں اب اے آئی کی کیا ہیلپ ہے؟ جیسے اب 70 پلس لینگویجز ہے, میرا خیال ہے اب اے آئی تو اتنا ہو جائے گا, چیٹ جی پی ٹی کی طرف سے اچانک سے آ گیا, تو اس میں آپ 70 پلس سے بھی زیادہ میرے خیال ہے اس لینگویجز میں ان کو ویژولی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور آپ نے جسٹ 2 ویب سائٹس کی سبسکرپشنز لینی ہے, تو کیا پلان ہے اس کے بارے میں؟ اے آئی از اے ریولوشن. میں اے آئی کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح آپ انٹرنیٹ کے ایڈونٹ آف انٹرنیٹ تھا نا, انٹرنیٹ دیکھیں تو 90s کے اسٹارٹ سے ہی گیا تھا, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے اس کو ٹائم لگا میچور ہونے میں 10 15 20 سال. یس یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی اگر ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دونوں انٹرنیٹ کے مرہون منت ہی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ اگر نہ ہوتا تو میں ڈاکٹری کر رہا ہوتا, آپ کچھ اور کر رہے ہوتے. لیکن یہ از دا سیم سارٹ آف اے ریولوشن. ابھی بھی آلریڈی ہماری جس طرح جو ای میل کی کاپی رائٹنگ ہے وہ ہماری ایک پوسٹ ابسلیٹ ہو گئی ہے کہ اب ای میل کی کاپی رائٹنگ ہم چیٹ جی پی ٹی 4 کو ہم ٹائپ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ ای میل چاہیے, اس کی یہ انفارمیشن ہے, اس کی یہ ٹون ہونی چاہیے, اتنے ورڈز میں اتنی لائنز میں کرنا ہے, وہ کر کے دے دیتا ہے. اب جو بندہ ہم نے رکھا ہوا ہے اسے بہتر کر دیتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد یہ ہے کہ اسی طرح یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارا جو 70 زبانوں میں 25 ملکوں میں ٹیم ہے وہ بھی آبسلیٹ ہونے کے قریب ہے. جب بھی اس کا وائس اوور اور ٹیکسٹ ہو سکتا ہوگا وہ ہو جائے گا. اے آئی کے بعد آئی تھنک اٹس اے میسو سبجیکٹ. آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو completely transform everything it will touch including medical. اس میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے اس کو؟ مثلا میں اگر آپ کو میڈیکل کا ہی کہوں نا, ایز اے ڈاکٹر آئی فیل کہ یار ہم 10-15 سال میں آپ کو شاید پرسکرپشن کے لیے اے آئی بیسڈ ڈاکٹر ہوگا. وہ آپ کو چھوٹے موٹے جتنے پرابلمس ہیں 99.99% وہ بتا دیں. اسلامکلی اگر آپ دیکھیں تو آلریڈی, کیونکہ ہم تو اس کی کٹنگ ایج کے قریب ہیں سارے کے, آلریڈی ورک از گوئنگ آن. اب ہم ایک ویب سائٹ لانچ کر رہے ہیں اسلام ویلی کے نام سے, مائنڈ ویلی کی, وہ ایک ٹائپ بیسڈ ہوگا, دیٹ از اے آئی بیسڈ. یعنی وہ آپ سے کوشچننگ کرے گا پوری, آپ اسے بتائیں گے کہ یار میں صرف قرآن عربک سیکھنے آیا ہوں, اچھا میں صرف اسلامک ہسٹری دیکھنا آیا ہوں. اس میں بھی میرا اسلامک ہسٹری میں میرا زیادہ انٹرسٹ ہے ان کورسز میں. مجھے 3 منٹ کی کلپس اچھی لگتی ہیں. اچھا, مجھے دن کے یہ ٹائمز اچھے لگتے ہیں. اب وہ جو اے آئی پورا ہے وہ آپ کے مطابق ایک پروفائل جنریٹ کر لے گا, دا ہاؤ یو ول اسٹارٹ ٹو انٹریکٹ, اس کے مطابق وہ آپ کو فالو اپ بھی کرے گا, آپ کو کوشچن ایئر بھی دے گا. کوشچن ایئرز میں اگر آپ فار ایگزامپل آپ نے قرآن عربک کا 5 گھنٹے کا کورس کیا, آپ نے کوشچن ایئر کیا, کوشچن ایئر میں سے وہ پک کر لے گا کہ شوال بھائی کا نماز کے رکوع میں جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ ابھی تک اس پہ گرپ نہیں ہے, شوال بھائی یہ ویڈیو دیکھیں. ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو صرف وہی کوشچن وہ دوبارہ دے گا. تو یہ سارا مطلب کسٹمائزڈ ہوگا کہ مجھے کسی چیز میں پرابلم آ رہی ہے تو وہاں پہ وہ مثلا اے آئی از آلریڈی ہیئر, وی آر ہیویلی یوزنگ اٹ. 1-2 ہماری جابس بھی اس کی وجہ سے آبسلیٹ ہو چکی ہیں. یہ تو ابھی وہ اسٹارٹ ہے اے آئی کا. 2 سال 5 سال 10 سال میں اٹ از اسکیری یار. فرینکلی اسپیکنگ شوال بھائی آئی ایم اسکیئرڈ. مجھے لگتا ہے کہ بعد شاید میری بھی ضرورت نہ ہو کچھ, وہ یہی کہیں گے اے آئی بیسک سی ای او ہوگا. مجھے اس سے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے گاؤں میں میرے والد صاحب نے مجھے یہ بتایا, اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس کو. میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے گاؤں میں جب کہیں کبھی بھی کوئی ایئر پلین اوپر سے نہیں گزرتا تھا, تو ایک دن ایک چھوٹا سا ایئر کرافٹ پرائیویٹ جیٹ کوئی تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے.
یہ پتہ نہیں 70s کی بات ہے یا کب کی، پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں یاد. کہتے وہاں کے لوگ جو ہے وہ نکلے اور انہوں نے کہا قیامت آ گئی. مطلب کہ وہ ڈر گئے اس آواز سے کہ یار یہ اتنے قریب کیا ہے. گھر سے نکلے، انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا کہ کچھ اڑ رہا ہے یہاں پہ. یہ میرے والد صاحب کا قصہ ہے. میں بھی اس وقت لوگ اس سے ڈر رہے تھے. پھر جب انٹرنیٹ آیا تو اس وقت، لیکن جابس میرا یہ خیال ہے کہ ریپلیس ہوں گی. I also agree. یعنی either you'll be working with AI or for AI, لیکن jobs will be there. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میں ابھی میوزیم آف دا فیوچر میں نے وزٹ کیا. وہاں پہ دبئی میں ادھر AI بیسڈ ایک روبوٹ ہے. تو میں نے اس سے ایک سارکاسٹک سا کوشچن پوچھا، یوں کر کے وہ جو ان کی لاؤنج میں باہر ہوتا ہے، باہر سے یوں کر کے روبوٹ نے مجھے دیکھا. ہاں اس نے کیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے. مطلب وہ جس طرح وہ اس نے بھی آگے سے سارکاسٹکس وہ نہیں ہوتی، ہنسی ہوتی ہے. پھر اس نے جواب دیا. اب پوائنٹ از کہ یار دس از جسٹ دا بگننگ. ابھی جو ہیومن ہے اس کو شاید 1-2 سال نہیں ہوئے پراپرلی چیٹ جی پی ٹی کو ریلیز ہوئے. 5 سال 10 سال 15 سال آپ کی اور میری جو کمنگ جنریشن ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی ڈیپینڈ کرنے لگ جائے گی. اٹس اسکیری یار. اٹ کین گو ایدر وے. اب آپ دیکھیں نا کہ آئی ہوپ اٹ ول گو دا رائٹ وے اینڈ انشاءاللہ اٹ ول. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم مومن ہیں تو بے تیغ پہ لڑتا ہے کہ والا ہم نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے. ہم سے تو وہی سوال ہونا نا آپ کیا کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ڈونٹ وانٹ کہ جس طرح پرنٹنگ پریس جب آیا تھا تو اسلامک ورلڈ ڈڈ ناٹ اڈاپٹ اٹ. جب ہم نے اس کو اڈاپٹ نہ کیا تو پرنٹنگ پریس جو کتاب ایک شخص پورا سال کام کر کے چھاپتا تھا، وہ پرنٹنگ پریس اس طرح کی 400 کتابیں ایک دن میں نکال دیتا تھا. ان کی لٹریسی، ان کی آئیڈیاز، ان کی ایکسچینج، ان کی چیزیں. اب آپ اے آئی کی بیس پہ اگر آپ اس کو نہیں امپلیمنٹ کریں گے تو اٹس اندر ایج دیٹ از اسٹارٹنگ. ایگزیکٹلی. اینڈ اگر آپ اس کو نہیں اڈاپٹ کریں گے تو یو ول بی لیفٹ بہائنڈ، یو ول بی کرشڈ. آپ کو پھر 100-200 سال اور میرے خیال ہے اس میں سے نکلنے میں لگ جائیں گے. اس میں جلدی سے اس پہ آنے میں ہمیں اور وقت نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ہم نے انٹرنیٹ جب دیکھا، انٹرنیٹ جب آیا تھا تو اس میں اتنا ڈراسٹک چینج ہم نے نہیں دیکھا تھا. جو لائف اسٹائل ہے لوگوں کا اس کے اندر، مطلب انٹرنیٹ کو صرف انفارمیشن کے سورس کے طور پہ یوز کیا جا رہا تھا. اب جو یہ اے آئی ہے اس کو انسان باقاعدہ اس پہ ڈپینڈ ہو کے یوز کر رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ابھی ایون یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں اپنی اسائنمنٹس بنا رہے ہیں، ان کو گریڈز مل رہے ہیں ان اسائنمنٹس پہ، کیونکہ ابھی وہ سافٹ ویئرز نہیں آئے جو یہ ڈیٹیکٹ کر سکیں اے آئی ہے یا نہیں. اگر کوئی پکچر ہے اس کو اس سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی انگلیاں گنیں. سو یہ کتنا ایک ٹپیکل اور میں یہ کہوں گا کہ بہت میڈیوکر سا بگنر طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی چھٹی انگلی جو کریکٹ وہ اے آئی گلچ کر دیتا ہے کبھی کبھی، اس کو دیکھ رہے ہیں. یا آپ کو ایئر کرافٹ ہے اس کے لوگو کو دیکھ رہے ہیں، وہ لوگو اگر ٹھیک سے بنا ہے تو وہ ریئل ہے، اگر ٹھیک سے نہیں بنا تو وہ، میرا خیال ہے یہ ٹولز جو ہے جج کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ اے آئی ہے یا نہیں. تو لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا کہ جو انٹرنیٹ کی جس طرح تھی نا، اور آپ کے پلیٹ فارم سے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ، کیونکہ a lot of CEOs and people they watch، جی یار وی شوڈ بی ایٹ دا فور فرنٹ آف وٹ ایور نیکسٹ ویو اٹ از کمنگ. یہ امیزون کے جیف بیزوس نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ رائڈنگ اے ویو، کیونکہ جب آپ رائڈنگ اے ویو کی کوشش کریں گے وہ ویو بن چکی ہوتی ہے اور وہ جا چکی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اس نے کہا کہ آپ ویو کو دیکھیں نا تو پارٹ آف دا ویو نہیں، اس نے کہا کہ آپ یو آر آلریڈی، وہ آپ کو دیکھیں وہ نظر آئے گا سوئمر، وہ سوئم کرتا ہوا آ رہا ہوگا، اس پہ لیٹا ہوا ہوگا اپنے وہ جو اس کا کرافٹس ہے جس پہ اس نے، اور پھر پیچھے سے ایک ویو آئے گی اور وہ اس کو اٹھاتی ہے اور پھر وہ ویو کو رائڈ کرتا ہے. انٹرنیٹ کا آپ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا. IIT انڈیا میں 60s میں بنی، نہرو نے بنا کے گیا، جو کہ IPS آفیسر، یعنی انڈیا میں کمپیوٹر کورسز، کمپیوٹر سائنس واز بینگ ٹاٹ ان 60s، انفارمیشن ٹیکنالوجی واز بینگ ٹاٹ ان 60s. پاکستان میں پہلا کمپیوٹر کورس 90s میں آیا. وی آر 30 years behind. آج آپ دیکھیں کہ تمام IT کے اوپر دے آر رولنگ دا ورلڈ. اگر آپ دنیا کی ٹاپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمیں لگتا ہے کہ میڈیکل میں بھی وہ ٹاپ 10 جو کہتے ہیں نا آپ موسٹ ویلیوبل کمپنیز، وہ ڈیٹا پہ ہیں، IT پہ ہیں. اچھا اسی طرح گوگل CEO دیکھ لیں، کوئی بھی آپ CEO لے لیں، کیونکہ دے ور ایٹ دا فور فرنٹ. اسی طرح اگر آپ AI کی اگر ویو آ رہی ہے نا، وی شوڈ بی ایٹ دا فور فرنٹ. ہم لوگ اس میں ایفرٹ کریں، اپنے لوگوں کو بھی سے ٹرین کریں. میں اب آپ کو جو مثال دینے لگا تھا، دیٹ از اے ویری فنی ایگزامپل. وہ یہ تھی کہ اب ہمارا ایک آفس ہے ادھر گیگا مال میں 3rd فلور پہ، ہم رینٹ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس آفس کو ہم نے جس IT کمپنی کو رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا، چھوٹا سا آفس ہے، وہاں پہ ان سے میں نے پوچھا تم لوگ کرتے کیا ہو؟
انہوں کہ یار ہم نا باہر ویسٹ میں پنجابی میں اسی اتنے نا پیمپر بیچنے ہیں. اچھا, میں بڑا حیران, میں نے کہا یار کس کو پیمپر بیچتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسی گوریاں نو بیچنے ہیں. میں کہا اچھا ڈائپر نہیں پیمپر, میں ڈائپر جو بھی ہے وہ سارا پیمپر نوٹ ہے جو بھی انہوں نے وہ اس کو. میں کہا یار گوروں کو پیمپر بیچتے ہو, اور یہاں سے کس ایج والوں کو بیچتے ہو؟ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کیا؟ انہوں کے جو بڑے ہوتے ہیں. کیا مطلب بڑے گوروں کو آپ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا یار اصل میں جنہوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا وہاں پہ, اور پنجابی میں صحیح پراپر پنجابی میں, مائی پنجابی از ناٹ گڈ ورنہ میں اس میں بتاتا ہوں, میں سمجھ سکتا ہوں اس کو. انہوں نے کہا جو گورے ہیں جو ان کے پیٹس رکھتے ہیں نا, تو انہوں نے گھر میں ان پیٹس کو پیمپر پہنانا ہوتا ہے. تو یہ لوگ ڈراپ شپنگ کر رہے تھے اور ٹوٹل پنجابی, شاید وہ ایک لفظ انگلش کا نہیں بول سکتے. یعنی دیکھیں نا, اب اگر ان کے پاس ہم اپنے لوگوں کو اکوپ کرتے ہیں, امپاور کرتے ہیں, ٹولز دیتے ہیں, انٹرنیٹ دیتے ہیں. ابھی ہمارے ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے تھا. ابھی ہماری ہر جگہ پہ آئی ٹی اسکل سینٹرز ہونے چاہیے تھے. اب ہمارے میڈیا سینٹر میں آئیں گے تو وہاں پہ اس وقت 5-6 بچے ٹرین ہو رہے ہیں, وہ 3 ماہ میں دے کین ڈو آل سارٹس آف ویڈیو ایڈیٹنگ. ایگزیکٹلی, سب کچھ اسکلز بہت زیادہ ہیں لوگوں کے اندر, لیکن میرا خیال ہے وہ اس طرح کے میڈیمز نہیں پرووائڈ ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے یوتھ کے اندر اسکلز بہت زیادہ ہیں. ابھی اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ دیکھا پے پیل جو ہے وہ ابھی آ چکا ہے, اور اس کی بڑی ایک نیوز چل رہی ہے, پے پیل جو ہے پاکستان میں آ چکا ہے, لیکن وہ بھی تھرڈ پارٹی سورس کے تھرو آپ اس کی پیمنٹ جو ہے, جو فری لانسرز ہیں ان تک آپ بھجوا سکتے ہو. پلس ہم بڑا نہیں سوچ رہے شال بھائی. میں اب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یار ہم اتنا کام اس لیے کر گے, ہم نے اتنا بڑا سوچ لیا تھا الحمدللہ, کہ ہمیں پھر وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات بہت چھوٹی لگتی تھیں. حالانکہ مشکلات بڑی تھیں, لیکن ہمارا ویژن اتنا بڑا تھا, ہمیں وہ چھوٹی لگتی تھی, تو ہم کرتے گئے الحمدللہ. اسی طرح اگر ہم تھوڑا بڑا سوچیں گے نا, مثلا ہم سوچیں گے یار ہم نے 5 لاکھ بندے کو ٹرین کرنا ہے, تاکہ یار جو ہم ہر سال سود والا قرضہ لیتے ہیں نا, اب یہ وہ وائے والی بات سمجھیں یار, جو ہم سود والا قرضہ لیتے ہیں, جیسا سود کا مطلب اللہ اور اس کے نبی سے جنگ, تو یار میں نے 5 لاکھ آئی ٹی پروفیشنلز اس لیے پریپیئر کرنے ہیں تاکہ یہ جو سود والا کم از کم جو مزید قرضہ لے رہے ہیں وہ تو چھوڑے نا, تو ختم ہو. اچھا پھر اس کے بعد ہماری یہ سوچ ہے یار, وہ آپ کی تھنکنگ, آپ کا ویژن اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ پھر آپ کو یہ چیزیں چھوٹی لگیں, لیکن یو شوڈ بلیو ان اٹ. یار مجھے شوال بھائی لوگ ملتے ہیں, باتیں کرائی جاؤ ایک کے بعد ایک بات, آپ کو پتہ ہے اوپر سے لگا ہوا ہے, اندر سے ہی ڈز ناٹ بلیو ان وٹ. وہی پھر والذین آمنوا والی بات ہے, آپ کے اندر وہ یقین ہونا چاہیے, وہ پھر یقین باہر آنا شروع ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے انشاءاللہ. ابھی یہی امید ہے کہ آپ کے مقصد میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی آگے بلندیوں تک پہنچائے, اور آئی ہوپ کہ اسٹارٹ اپ پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے آپ کو آپ کی بات آڈینس تک پہنچی ہوگی, اور جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں آپ اس میں اے آئی بھی امپلیمنٹ کریں, اور انشاءاللہ یو ول گو مائلز. تو بہت اچھا لگا اس میں. بس آخری جملہ یہ ہے میرا کہ اب ایک تھا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم 5 گھنٹے میں آپ نماز سمجھ سکتے ہیں. بالکل. آپ کی آڈینس کو میں کہنا چاہوں گا کہ میں انشاءاللہ آپ کو بھی وہ نمبر بھی شیئر کر دوں گا. ضرور. اگر آپ میں سے کوئی شخص فری آف کاسٹ اسٹیٹ آف آرٹ ویژول لرننگ سے 5 گھنٹے میں نماز کو سمجھنا چاہتا ہو, آپ ہمیں صرف ایک واٹس ایپ نمبر وغیرہ کچھ شیئر کر دیں گے, اس پہ آپ فری آف کاسٹ 100% آپ کو صرف ہم ایک PDF بھیجیں گے جس میں تمام وہ کلکیبل لنکس ہوں گے, وہ آپ کو 100 اینیمیشنز اس میں کھل جائیں گی, 100 اس کے ٹیسٹ ہوں گے, 100 اس کے ریویو ہوں گے. اس کے بعد اگر آپ کو نماز نہیں سمجھ آتی, وہ پھر آپ بتائیں گے ہمارے ساتھ, آپ جو مرضی جرمانہ. ٹھیک ہے, یا تو ڈسکرپشن میں ہم لگا دیں گے, ڈسکرپشن میں آپ لگا دیں, PDF فائل کا ڈائریکٹ لنک دے دیجیے, آپ کا نمبر لگا دیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ آئے, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین بس یہی بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ سبسکرپشنس تو خرید سکتے ہیں, کانسرٹس میں جا سکتے ہیں, پیڈ چیزیں لے سکتے ہیں, فلمس دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو فری مسجد ہے, جو فری قرآن پڑھا ہوا ہے, اور جو ایسے لوگ جو قرآن کو اچھے سے جو ایلیبوریٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو کانٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں کمپلیٹلی فری آف کاسٹ, اس کو ہم اویل نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو ہم ڈاکٹر معاذ اسلم سے بھی اجازت لیتے ہیں, آپ لوگوں سے بھی اجازت لیتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو کچھ تو سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنے ہوسٹ شوال امین اور ڈاکٹر معاذ اسلم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.